جس کو حضرت کبھی ذکر الہی نال منجو، کدی انہوں درود پاک پڑھ کے چمکاؤ، کدی انہوں قرآن پڑھ کے نرم کرو، حضرت دو یار جسم کو اس کی غذا مل رہی ہے یہ ٹھیک، اس کو اس کی غذا نہیں مل رہی ہے، اس کو اس کی غذا دو اس کو۔ پہلی بات تو حضرت افسوس یہ ہے کہ ٹائم ہی کسی کے پاس نہیں جی اللہ کے رسول کا نام لینے کا، تو اگر لے بھی لیں گے تو مطلب کے لیے، مگر کسی بزرگ نے، کسی پیر صاحب نے، کسی مولوی صاحب نے دچڑا ہے نہیں واری پڑھتے ہو جائے، اس نیت سے اس کا نام لے گا ہی نہیں کہ اس کی صفائی ہو، کیونکہ نیت کچھ اور ہوتی ہے، اس لیے پھر صفائی والا معاملہ پھر پیچھے رہ جاتا۔ اللہ صفائی ہوتی ہے اس کا نام لینا۔ حضور بلے شاہ کہہ رہے ہیں نا، فرماتے ہیں الف اللہ رتا دل میرا، فرماتے ہیں میں نے اتنا اللہ 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 اتنا اللہ اللہ کیا کہ میرے دل پہ اسم ذات کا رنگ چڑھ چکا ہے، اور کوئی رنگ ہی نہیں، ایک ہی رنگ چڑھا ہوا ہے، اسم ذات کا رنگ، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ حضرت فرماتے چڑھ گیا حضرت۔ الف اللہ رتا دل میرا، مینو بے دی خبر نہ کائی، بولیا کول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی ہے، صفائی ہے، صفائی ہے، کدی اللہ دے نال نام لے کے صفائی، اور کبھی درود پاک پڑھ کے حضرت اس پہ چمک۔ ہاں اس نے بڑا سونا لکھا، محمد محمد میں کہتا رہا، محمد محمد میں کہتا رہا، لیکن خرابی یہ کہتے نہیں حضرت، خرابی یہ ہے کہ کہتے، میں جمعے والے دن حضرت سیالکوٹ ہوتا ہوں، جمعے میں بڑے احباب آتے ہیں حضرت جی، یہ پریشانی وہ پریشانی، ایسے 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 ایسے۔ اللہ حضرت جی یہ جو پریشان ہو نا، یہ بھی خوش نصیب سمجھو اپنے آپ کو، یہ پریشانی بھی اس لیے ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ تو بندے کا پتر بن جائے گا، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ یہ تو اس طرح کی رسیاں دراز ہیں، صحیح بات، اس طرح کی رسیاں دراز ہیں کہ ڈھیل دے دی ہوئی ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ پریشانی آئی، یہ خوش نصیب ہے، یہ پریشانی اس لیے ہے کہ خودے وال رجوع کر، یہ جو آپ کہتے ہیں یہ خوش نصیب ہے حضرت آپ جو پریشانی والے، نہیں تو اس طرح کی، یہ نمرود یا فرعون کے لیے لکھا ہے کہ حضرت اس کو ساری زندگی کبھی سر درد بھی نہیں ہوا، کہیں مجھے پکار ہی نہ لے، کہیں مجھے پکار ہی نہ لے، سر درد تک نہیں اس کو ہوا۔ یہ وہ نا تقریباً یہ ہر ایک کو ہو ہی جاتی ہے حضرت، لیکن اس کو کبھی سر درد بھی نہیں ہوا کہ یہ مجھے کبھی کہیں اس کو سر درد دیں، کہیں مجھے پکار ہی نہ لے۔ یہ خوش نصیب ہے وہ حضرت بھائی جو جس کو پریشانی ہے، اور پریشانی اس لیے ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ تو اللہ کو پکارے، تو اس کو یاد کرے، نہیں تو اس سے رسیاں دراز ہیں حضرت، ڈھیل دے دی گئی ہے، ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آسمان سے نا ایک فرشتہ اتر رہا ہے، میں نے پوچھا تو کیا کرنے آ رہا ہے زمین؟ اس نے کہا جی دو کام کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا۔ انہوں نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا پہلا کام یہ کہ یہودی دریا میں اس جگہ جال ڈالے بیٹھا ہے کہ وہاں مچھلی کوئی نہیں، اور صبح سے بیٹھا ہوا ہے، اللہ پاک نے اس لیے بھیجا کہیں اور سے مچھلی پکڑ کے نا اس کے جال میں ڈال، کہیں مجھے پکار ہی نہ لے، ہیں کہیں اور سے مچھلیاں پکڑ کے اس کے جال میں ڈال دے، کہیں مجھے پکار ہی نہ لے، میں نہیں چاہتا یہ مجھے پکارے۔ کہا جی دوسرا کام، کہ اللہ کا ایک عاشق ہے تو اس کے نفس نے نا حلوے کا تقاضا کیا ہے، اور آج کو حلوہ اس کو کھانے کے لیے دے بھی گئے، مجھے اللہ نے کہا تھا حلوہ روڑ آ کہ کھا کے میرے تو غافل ہی نہ ہو جائے۔ یہ بڑا خوش نصیب ہے حضرت کہ جس کو پریشانی، کیونکہ پریشانی اس لیے ہے کہ اللہ کی ذات چاہتی ہے کہ تو اللہ کو پکارے، نہیں تو حضرت میں تو دنیا پھر بیٹھا ہوں حضرت، رسیاں دراز ہیں اور لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ رسیاں دراز ہیں۔ وہ کسی سوسائٹی میں گھر ہونے پہ، اچھا کاروبار ہونے پہ، اولاد ہونے پہ، اور یہ بڑا اللہ کا فضل ہے، اور تمہیں کس نے کہہ دیا کہ یہ اللہ کا فضل؟ اگر پیسہ ہونا اللہ کا فضل ہوتا تو یہ نمرود کے پاس بھی بڑا تھا، اگر صرف پیسہ ہونا اللہ کا فضل ہوتا تو یہ فرعون کے پاس بھی بڑا، اگر صرف پیسہ ہونا اللہ کا فضل ہے تو بھائی یہ شداد کے پاس بھی بڑا تھا۔ نہیں، فضل اس پہ ہے جس کو 5 وقت نماز کی توفیق ہے حضرت، اس پہ فضل ہے حضرت،
फजल उस पे है जिसको अल्लाह के जिक्र की तौफीक है, फजल उस पे है जिसको दुरूद की तौफीक है, फजल उस पे है जिसका वक्त कुरान के साथ गुजरता है, बाकी तो नहीं है। अगर सिर्फ ये चीजें होना फजल होती तो बेटा ये तो फिरौन के पास भी थी, ये नमरूद के पास भी थी, ये शद्दाद के पास भी थी, ये कारून के पास भी थी, हामान के पास भी थी, लेकिन उनके पास अल्लाह नहीं था। इसलिए ये बड़े हजरत हमारा रोज़ का काम है, बड़ा जी अल्लाह दा फजल, चुप करके सुन छड़ी हुई, जहाँ पता हो कि चलो बोलने का कोई फ़ायदा हो वहाँ बोल भी पड़ते हैं, वहाँ इसलाह कर देते हैं कि मियाँ ना ये फजल नहीं हो, खाली फजल हो देते या जिन्हें तहज्जुद दी तौफीक है, जिसके पास ये नेमत है सरगी मुसल्ले थे खलो के कुरान पढ़ के रोना रही। खुदा की कसम अगर कोई बंदा बैठा है मेरे नज़दीक फैसलाबाद का सबसे अमीर आदमी वो है, मेरे नज़दीक फैसलाबाद का सबसे अमीर आदमी वो है जिसके पास जिसको तहज्जुद है कि दौलत मुयस्सर है। और याद रखना हजरत ये जो पैसे वाले हैं जिनको आप और मैं अमीर समझते हैं, या हम कोई नहीं अमीर है, हम तो गरीब हैं अभी। एक बुजुर्ग थे, उनके पास कोई शख्स ना 10,000 दिरहम लेके आ गया, हुजूर कबूल फरमा लें, फरमाया नहीं मुझे नहीं चाहिए। उसने कि हुजूर हलाल के हैं, फरमाया फिर भी नहीं चाहिए। उसने कि हुजूर वजह, फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमाने मुबारक का मफहूम है मेरी उम्मत के फ़कीर मेरी उम्मत के अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे, तू क्या चाहता है कि ये 10,000 लेके मैं अपना नाम फ़कीरों की लिस्ट में से कटवा लूँगा? वो थे अमीर आदमी, हम किधर के अमीर, हम गरीब हैं। ठीक है, जेब से हम अमीर हैं, वॉलेट से हम अमीर हैं, बैंक से हम अमीर हैं, लेकिन दिल के हम गरीब हैं, क्योंकि अभी भी दिल में इसकी भूख मौजूद है। वो थे अमीर आदमी। और हज़रत असल अमीर वो है जिसको दिल की अमीरी मुयस्सर है। अपने अल्लाह से दिल की अमीरी मांगो, जे तू दिल का अमीर है फिर तू 10 रुपए भी अमीर है, और अगर तू दिल का अमीर नहीं तो तू 2 अरब रख के भी गरीब है। हमारे हुक्मरान नहीं देखे आपने, इनसे ज्यादा कोई गरीब होगा? कितने कितने असासे हैं हजरत इनके, लेकिन इनकी लालच खत्म हुई, दिल के गरीब है। वो बाबा दिल का अमीर आदमी था, फरमाया मैं मुझे नहीं चाहिए। तू क्या चाहता है कि ये 10,000 लेके मैं अपना नाम फकीरों की लिस्ट में से कटवा लूं? उसको फिर भी नहीं समझ आई, वो कहता नहीं हुजूर फिर भी कबूल कर लें। आपने फरमाया अच्छा ये बता, ये 10,000 मुझे दे के तू चाहता है कि तेरे पास और पैसे आए? उसने कहा जी हुजूर मैं चाहता हूँ, इसीलिए तो आपको दे रहा हूँ कि आपकी बरकत से हो रहा है। फरमाया फिर मैनू कानू देने, फिर तू ही कोल रख, तेनू मेरे नाल बहुती लोड़ है। फरमाया मैनू फिर कानू देने, तेनू मेरे नाल बहुती लोड़ है। हम इधर के गरीब हैं पुत्र, हम इधर के नहीं अमीर, खुदा से इधर की अमीरी मां, अल्लाह पाक से इधर पाजी अच्छी दी अमीरी मंगो, ये है अमीरी इधर, ये है अमीरी पुत्र इधर। दुआ करो अल्लाह सानू इथों अमीर कर छड़े इधर, हम इधर से अमीर नहीं, हम इधर से आज भी गरीब हैं, क्योंकि आज भी इसकी भूख है अंदर। तो बड़े लोग थे इधर। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो मैं आपको कुरान का नुस्खा बता देता हूँ अमीर होने का। कुरान क्या कह रहा है? इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। मोटरसाइकिल है ना, रोज सवेरे बहन तो पहले क्या करी, अल्लाह तेरा शुक्र है भी है। जे 1 साल दे विच विच जी गड्डी ना होई, मैं जुर्मदार हां। कुरान का नुस्खा है जी। लेकिन अहीं की कहने हैं अपनी गड्डी नूं वेख के, ਉਹਨੂੰ अल्लाह ने गड्डी दे छड़ी, मेरे लिए मोटरसाइकिल ही देगी, पुत्र साड़े दे फिर। क्योंकि आगे कुरान फिर अल्लाह कह रहे हैं कफरतुम वलाइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। हम कुफ्र करते हैं, हम ये नहीं कहते या अल्लाह शुक्र है लता दे है ने, या अल्लाह शुक्र है मोटरसाइकिल ते है वे, कईयां कल भी नहीं है। शेख सादी रहमतुल्लाह तआला अलैह की लिखा है कि सफर पे आ रहे थे, जैसे हजरत आप जाए ना, जो पुराना लाहौर है उसको दरवाजों ने घेर रखा है, भाटी लोहारी दिल्ली है जी, उसको दरवाजों ने घेर रखा है। ऐसे ईरान भी था, हजरत कहीं जा रहे थे, वापस आ रहे, हजरत की जूती टूट गई, आपने वो जूती उतार के हाथ में पकड़ ली, वो पत्थर आपके पैरों को ना चुभ रहे थे, वो ज़ाहिर खून रिस रहा था, तो वो बस दिल में ख्याल आ गया देखो ना हालात ने सारे पान ली जूती भी नहीं कोई है। जब आप ईरान के मरकजी दरवाजे पे पहुंचे ना, तो एक ऐसा शख्स की जिसकी ना टांगे थी और ना उसके हाथ थे, वो जमीन पे ना रोल करता हुआ आ रहा था, उसी वक्त सजदे में गिर गए, या अल्लाह मुझे मुआफ कर दे, कोई बात नहीं, जूती नहीं है, टांगे तो है ना, मोटरसाइकिल है ना। रोज सुबह जब बैठने लगे ना, शुक्रिया या अल्लाह तेरा शुक्र, मोटरसाइकिल दी तो अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी सवारी है, मजे ना लाना मजे। जे ना हुई गड्डी हाथ तेरे गिरेबान मेरा, कुरान कह रहा है भाई, मैं कौन सा आपको को मीर तक मीर का शेर पढ़ के सुना रहा हूं।
میں آپ کو کون سی کو غالب کی غزل سنا رہا ہوں؟ میں نے کون سی نصرت کی قوالی پڑھی ہے آپ کے سامنے؟ قرآن پڑھا ہے میں نے. لائن شکر تم تو شکر کر اسی تینوں اور دیاں گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. بلکہ حضرت جی شکر کی فضیلت میں لکھا ہے جو کھانا کھا کے شکریہ ادا کرے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. لیکن شرط یہ کہ لال کھائے، اپنا کھائے، کسی کا نہ کھائے. جو کھانا کھا کے شکریہ ادا کرے اس کا شکر اتنا اللہ کو پسند آتا ہے، کھانا کھانے کے باوجود بھی اس کو روزہ دار کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. کھا بھی لایا تو روزے دار کا ثواب بھی لایا. صرف شکریہ ادا کر. یا اللہ تیرا شکر تو کھوایا میں نے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. شکریہ اپنی بچیاں دی امی نو شکریہ، اپنے بچیاں نو شکر دیا. کچھ اس طرح کا جو شباز شریف دے سکتا نہیں، اولاد دے سکتا نہیں، میں بیمار ہو جو مجھے صحت دے سکتا نہیں، مر جاؤں تو زندگی دے سکتا نہیں، بہت کچھ نہیں وہ دے سکتا. لیکن چلو جو اختیار اس کے پاس بطور پرائم منسٹر نہیں جی، جب تک میں زندہ رہوں گا میں ہر جگہ بیٹھ کے بتاؤں گا کہ جی. لیکن حضرت جی اس نے تو ایک ہی بار آنا ہے، لیکن لکھا ہے ہر رات اپنی شان کے مطابق اللہ پاک آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور پھر پکار پکار کے کہتے ہیں ایوہ السائل، ہے کوئی منگن والا؟ ہے کوئی منگن والا؟ کتنے نے بے اولاد لیکن ستے سرے ڈاکٹر کل جانا سی، لیکن جنہیں دینی ہے وہ دی باری ستے. کتنے نے بیمار سرے اسپتال جانا ہے، لیکن جنہیں شفا دینی ہے وہ دی باری. کتنے نے نوکریاں منگن والے جنہیں کل میں نوکری لین جانا، جنہیں میرا انٹرویو لینا، جنہیں وہ دل وچ پانا ہے وہ دی باری ستے. کتنے نے جنہاں دے گھر کرائے تے نے وہ بھی ستے. کتنے نے جڑے پتر چاہتے نے ساڈی جناب چوں وہ بھی ستے. دن اٹھ کے رونے ہیں، ویکھو اٹھو آپے آندے نہیں. ایوہ السائل، ہے کوئی مانگنے والا؟ ہے کوئی سوال کرنے والا؟ لیکن کی اسی لیے تو کسی نے کہا نا رات کے پچھلے حصے میں ایک دولت بڑھتی رہتی ہے، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. یہ ایسے نہیں کھوتے ہو گئے سارے ستے ادھر ستے ادھر سرگی سرگی کی نہیں ہوتا، سرگی کی نہیں ملتا. بادشاہیاں ملتی، اولاد ملتی ہے. سرگی دی واری نہیں اٹھتے تے جاؤ تکے کھاؤ، جا کے ہسپتالاں چ کھاؤ تے ڈاکٹراں کل کھاؤ تے حکیماں کل کھاؤ تے پیراں کل کھاؤ. لیکن اس لیے پتر جنہیں جوان بیٹھے تھے اٹھو سرگی حضرت، اٹھو پتر سرگی اور اپنے اللہ کو منگو چولی. جنیاں میریاں بہناں اولاد والی ہیں اٹھو سرگی حضرت. پاپے کہن دے نے ایوہ السائل، ہے کو منگنا دیکھو حضرت کی نہیں ملتا ہے کسی نے بس لین دا طریقہ. میں حضرت اپنی والدہ صاحبہ کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوں اور میری والدہ صاحب کے ساتھ صاحبہ کے ساتھ بچپن میں کچھ اس طرح کا ہوا کہ وہ والدہ نہیں بن سکتی تھی، لیکن ہے تجود علی سی. 17 سال بعد انہیں لے ہی لیا حضرت. ڈاکٹر اچھا بیمار ہو گیا تو وہ بادشاہ بھی تھا، اللہ والا بھی تھا ساتھ. اور حضرت جی جڑے پیسے والے نے نا ہونا واسطے اللہ والا بننا بڑا سوکھا کام نہیں ہے، ماڑے لی تو اوکھا ہے نا. روزے رکھے گا، نفل پڑھے گا، تہجد پڑھے گا، ریاستاں کرے گا، سوکھے لی بڑا اوکھا ہے. سوکھے لی جڑا سوکھا ادھر ہی بڑا ہی سوکھا ہے. کی چپ کر کے یتیماں دے غریباں دے چولہے بال تیری یاری لگ جائے گی، سوکھا ہے نہیں. لیکن حضرت جی میں کہتا ہوں کہ ہم نے اپنے پیسے سے کوئی فائدہ نہیں لیا، صرف بینک جی دبا ہی نہیں. حضرت جی ہم نے اپنے پیسوں سے کوئی فائدہ نہیں لیا، صرف دبے نے بینک چل رہے پلاٹ لے لے کے چٹی جاؤ. حضرت جی کچھ نہیں کٹیا وٹیا حضرت جی اسی اپنے پیسے نے. ہلا امیر کے لیے بڑی سوکھی ہے رب سے دوستی. محبوب فرما رہے ہیں السخیو حبیب اللہ، السخیو حبیب اللہ، السخیو حبیب اللہ. سخی اللہ دا یار ہے، سخی اللہ دا یار ہے، سخی اللہ دا یار ہے. لیکن کی کیتا دبن دے دیاں بینکاں چ حضرت جی پلاٹ لے لے کے رکھی آنے، کسی دا چولہا بالیا. ہوں حضرت جی جنوں ہاتھ لاؤ ہی کہندا جی میں اہل بیت دا غلام. آپ کو پتہ ہے اہل بیت کا انداز پاک کیا تھا؟
لکھا جب امام حسن پاک کا وصال ہوا بعد میں پتہ چلا امام صاحب اپنی مبارک جیب سے 100 گھروں کا خرچہ چلاتے تھے. حضرت جی تم ماما کھانا والا تو کہن رہے ہیں میں ویلے بیت دا غلام ہاں صحیح ہے حضرت جی. باب زبان نہ جو مرضی کہہ چھڑو کیڑی اڈی گل ہے. تو کتھوں غلام ہو گیا نا. میں تو 5 تن کا غلام ہوں. فجر کدی دسیا ہی نہیں ہے 5 تن کا غلام ہے مجھے. میں تو 5 تن کا غلام ہوں. زور والے کدی مسجد بڑے ہی کوئی نہیں ہے. بھائی زبان نہ جو مرضی کہہ چھڑو بھائی ثابت بھی تو کر کے دکھاؤ نا. اور میں حضرت جی یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. حدیث لکھی ہیں نبی علیہ السلام سے صحابہ سے پوچھ لیا کرتے ایک دن آپ چلے گئے تشریف لے گئے انصار کے پاس اور میں کیا تم مومن ہو؟ سب چپ رہے. کسی نے آگے سے کچھ حضرت عمر پاک بھی حاضر تھے. عرض کی اللہ کے رسول ہاں ہم مومن ہیں. فرمایا اگر مومن ہو تو پھر کو دلیل دو اپنے مومن ہونے پہ. میں خود سے نہیں کہہ رہا بھائی اگر 5 تن کے غلام ہو پھر 5 وقت مسجد میں آ کے ثابت بھی کرو گے ہم 5 تن کے غلام ہیں. دلیل دو پھر زبان سے جو مرضی کہہ لو. بعد میں پتہ چلا جب امام پاک کو غسل دیا گیا تو لکھا ہے آپ کی پشت پہ باقاعدہ نشان تھا. آپس میں باتیں شروع ہو گئی بھئی یہ تو شہزادے ہیں یہ تو سواری دوشی مصطفیٰ پہ کیا کرتے تھے. نشان کس چیز کے؟ غلام پاس کھڑا تھا. فرمایا امام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کبھی میرا راز نہ کھولنا. اب سمجھ نہیں آ رہی بولوں کہ نہ بولوں. بولوں وعدہ ٹوٹے گا جو امام سے کیا تھا اور اگر نہ بولوں پتہ نہیں تم کیا کیا سوچو گے. فرمایا سنو پھر یہ نشان ان بوریوں کے جو میرے امام رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے. تو تیرا کیا تعلق ان سے؟ تیرا کیا تعلق ان سے؟ تو بس ایتھوں ہی نہیں ایتھوں تو ہم نے اپنے پیسے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. ساڈا پیسہ کسی دے کام دبے ہے حضرت بس بینکاں چ. وہ بادشاہ بھی تھا اور ساتھ اللہ والا بھی تھا. حضرت بیمار ہو گیا دوائیاں شوائیاں کی تھیں. اس نے اعلان کر دیا بھئی جس کے پاس میری بیماری کی کوئی دوائی ہے لے آؤ. لوگوں نے دوائیاں لینا ایویں انہیں دوائی رکھنی تلی تے پوچھنا دس تیرے جو شفا ہے کہ نہیں ہے. دوائی نے کہنا شفا نہیں ہے. پیسے انہیں دے چھڑنے بندے نے دوائی پیچھے رکھ چھوڑو. لوگوں کا نا شغل بن گیا ایویں تھوڑی جی جوین پانی پوڑی بادشاہ کا لے جائیں. بادشاہ سلام تہاڑی دوائی آئی تو میں دیو پیسے میں دوائی دے. شفا ہے کہ نہیں ہے رکھتے ہو پیچھے جمع کری جانی. وہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اتنے ماں بھی سی لیکن وہ ماں مسلے والی ماں سی. وہ ماں مسلے والی انہوں پتا ہی کہ مسلے تے رب نو کیویں منائی دا. ہن تے پتر ساڈے کول ماواں ہی نہیں ہے والی رہی. ہن تے ماواں بھی ماڈرن نے جی. اور سب سے زیادہ مجھے ترس آتا ہے یہ جو بچے ہمارے ہیں نا اب یہ 2 سال والے 3 سال والے 4 5 6 7 انہاں تے بیچارے ککھ بھی نہیں لبا ماں دی چولی چ. بلکہ ماں دے پتر ہی نہیں حضرت. یہ 2 جنے نے انہوں پالیا ایک موبائل تے دوجا فیڈر. بد نصیب ہے بیچارے حضرت. انہاں نوں ماں دی چولی چ ککھ نہیں حضرت صاحب کچھ نہیں لے آنا. اے بیچارے وہ نے تھوڑا جہا این کیتا ماں نے جی موبائل تے کارٹون لائے تے پڑا چھڑیا. انہاں بیچارے نوں ککھ نہیں لبا ماں دی چولی چ. اسی وہ دور ویکھے نے جدوں ماواں دی چولی چ پا کے کی پڑھدیاں سن حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. اسی وہ ویکھیا دور. اسی اس دور والے ہیں جدوں ماواں چولی پڑھدی ہوندیاں سن. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اسی وہ دور والے ہم نے یہ دور دیکھا جب مائیں بچوں کو گود میں لٹھا کے محمد سید الکونین والثقلین. ہم نے یہ دور دیکھا ہے لیکن انہوں تھوڑا جا رویا تھے موبائل اون نہیں جی. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ان کو نہیں حضرت انہیں بیچارے میں ککھ نہیں لمبا. اور پھر اس کا رزلٹ ایک یہ نکلا کہ یہ موبائل ہمارے بچوں کو حضرت وائرس کی طرح لگ گیا. ساڑھے بچے روٹی بغیر رہ لیں گے موبائل بغیر رہن دے
جمعے میں دم کروانے آتے ہیں مجھ سے علماء ماشاءاللہ بیٹھے ان کو تسی دسیو جو کو تم دم آندا ہے والا تھے میں تو کتے پڑھیا سنیا کوئی کہ حضرت صاحب دم کرو کی ہے موبائل نہیں چھڑتا حضرت موبائل لو رون لکھ بندہ موبائل لو تو زمین تے ولن لکھ روٹی بھی موبائل ویکھ دیاں کھاندا ہے انہیں موبائل پھڑیا ہوندا ہے ماں بولکیاں پاندی ہے کو دم کرو موبائل میں دا کیڑا دم کرا کر نہیں لگ گیا حضرت تو میں ویسے کہا کرتا ہوں میں کہتا ہوں پتلا تو ادھر ہو ابو جی تسی ادھر آؤ دم تہاڈا بندا ہے ایک کہتا دم تسی کڈیا حضرت کیونکہ بیٹا جتنا ہم نے اپنے ہاتھوں میں اپنے بچوں کو موبائل پکڑ پکڑ کے دکھایا ہے اتنا کبھی ہم نے قرآن پاک پکڑ کے دکھایا ہوتا تو بچوں کے ہاتھ میں قرآن ہونا تھا ہم نے قرآن پکڑ کے نہیں دکھایا یہ بیچارے بالکل بے قصور ہیں ظلم کی تہنت جیسی ہے ہم نے دکھایا ان کو موبائل ابو کے ہاتھ میں موبائل امی کے ہاتھ میں موبائل دادا ابو کے ہاتھ میں موبائل دادو دے ہاتھ موبائل نانا ابو دے ہاتھ موبائل نانی دے ہاتھ موبائل پھر بچیاں دے ہاتھ بھی موبائل ہی کس نے حضرت ان کو قرآن پکڑ کے دکھایا ہے انہوں نے کبھی میرے ہاتھ میں قرآن دیکھا ہی نہیں ہے اگر دیکھا ہوتا تو آج ان کے ہاتھ میں بھی قرآن ہوتا ہے وہ مسئلے والی ماں سی وہ پتر آ کے کہنے لگا امی جی پھاکے ہی کٹنے ہیں سی دنیا تے بادشاہ نو لوٹ کے کھا چلی سارے دوائی لے کے جاندے نے بادشاہ پیسے دے چھڑدا تے امی جی تسی کہو تو صبح میں انہاں کو دوائی لے جاں بادشاہ لے انہوں نے کہا نا پترا بھوک برداشت کر لئی نہ آرام کھادا ہے نہ کدی تینوں کھوایا اے مینوں رات دے دے اج تے صبح پھر تینوں میں دوائی داں گی تے لال ہی کھانا ہے ماں مسلے والی سی صبح تہجد ویلے بڑا روئی یا اللہ اج میرا منڈا کہندا میں بھی بادشاہ لی دوائی لے کے جانی تے یا اللہ اج مینوں پوری دینی ہے تے میں آرام کوئی نہیں کھانا تو تیری شفا پا چھڑی ہے میں آرام نہیں کھانا تو دیر شفا پاش تاکہ وہ حلال ہو کیونکہ شفا تیرے ولوں ہی دوائی چ شفا نہیں ہوندی تاکہ اسی لال کھائیے سویرے فجر تو بعد منڈا کہندا امی پھر لے جا پوڑی ماں نے آپے پوڑی بن کے دی فرمایا لے جا وہ لے گیا منڈا جا کے بادشاہ نے کہندا بادشاہ سلامت تیری دوائی آئی انہیں دوائی دے پیسے پہلے پڑھائے انہیں ہاتھ تے رکھ کے پوچھیا شفا ہے وے تیرے چ پوڑی بول پئی انہیں کہا جو میرے چ بھی ہے جڑی اج پیچھے پئیاں نے رونا چ بھی ہے شفا تو مسلے والے ہو مسلے والے ہو جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھر مسلے والے دسو پتر اپنی اللہ اسی وسیلے والے ہیں لیکن وسیلے دا مطلب تو نہیں ہے ہوں وسیلے نو سارا کچھ بنا لینا اللہ تیرا اللہ اسی منگا گے نبی علیہ السلام دے وسیلے منگا گے یہ انہیں کدو کیا سی کو پیر نہیں ہوئے گا تو میں تیری سننی کوئی نہیں ہے لے آئے پیر ہونا ضروری ہے میں خود پیر ہوں میرے بڑے مرید ہیں لیکن میں اپنے سارے مرید نے کہا نا کراچی میرا کوئی بچہ بڑا پریشان ہو گیا انہیں فون کر کے کہندا حضرت صاحب بڑا پریشان ہے سب تو پہلے میں تسی یاد آئے میں یار اج میں فیل کر چھڑیا انہیں کہندا حضرت صاحب کیوں میں چوڑیا میں تینوں سب تو پہلے کیوں یاد ہے تینوں اللہ پاک تے نبی پاک کیوں نہیں پہلے یاد آیا میں فیل ہویا میں سمجھیا کہ میں بطور پیر فیل ہو گیا میں تینوں سب تو پہلے کیوں یاد ہے آنا چاہیے یاد لیکن پہلے پتر تینوں وہ یاد ہے نبی پاک آنا پھر میں آؤں یہ کی گل ہویا میں پہلے آ گیا تو میں فیل ہویا بطور پیر پتر پیر بننا ہے رب تے نہیں بننا لوکاں دے کو رب بنے نہیں اچھا اللہ معاف کرے میں نہیں فتنے کو دعوت دوں گا 3 کیمرے لگے ہوئے پیر بننا سی پتر پیر دا کام ہے رب دا رستہ دسنا رب تے نہیں سی بننا کوئی کہ اپنی حضرت پٹ تھلے دے لینا مرید بیچارے وہ تو حضرت صدا تو میں نے یہ لگائی تھی آجو بھائی میرے کل وہ گڈی ہے جڑی مدینہ پاک جاندی ہے آجو بھائی میرے کل وہ گڈی ہے جڑی رب تک جاندی ہے لیکن کی یہ سواریاں بھا لئیاں نے اپنی گڈی وچ اے کہہ کے کہ مدینہ پاک جاندی ہے لیکن پون اپنے آستانے تے ڈیاں میری پگ میرے صاحبزادے کوئی پیر بننا تھا رب تو نہیں بننا تھا ہم رب بن گئے ہیں ان کے اقبال نے بھی کہا اقبال نے کہا کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو پیر بننا ہے رب نہیں بننا پیر بننا ہے رب نہیں اہی رب بنی بیٹھے پیر دعا کرو اللہ ساڑھے تے بھی رحم کر دے اللہ سانو ہدایت دے چھڑے تو وہ
جو ہے نا آواز آئی انہیں کیا جو میرے سے نہیں ہے سارے ہیں اپنے اللہ ہاں وسیلہ نبی علیہ السلام یا اللہ تیرے محبوب دی ٹھیک ہے رحم کر صدیق اکبر دے صدقے رحم مولا مشکل کشا دے صدقے رحم سیدہ پاک دے صدقے رحم کر دے مصلی نہیں پتر مصلی والا آؤ تینوں پھر ہر جگہ خیر پہ گی اگر تو مصلی والا نہیں تینوں جتوں میں ٹریا سا میں واپس ہوتیا تو داتا صاحب جا تیرے حال تکنا بھی انہوں نے کوئی نہیں کیونکہ غوث پاک کیا کہہ رہے ہیں سلطان باؤ کیا کہہ رہے ہیں یہ کہتے ہیں جو بے نماز ہے مسلمانوں کے قبرستان میں دفناؤ کوئی نہ یہ کہہ رہے ہیں جو بے نماز ہے خنزیر سے بھی برا ہے غوث پاک کہہ کہ انت داتا صاحب جفیاں لان بے نماز نہ بابا صاحب جفیاں لان بے نماز نہ نہیں ان کا بھی وہی مسلک ہے جو غوث پاک کا تھا ان کا بھی وہی مسلک ہے جو سلطان باؤ پاک کا تھا یہ تو پتر برزخ ہے تم تو نظر ہی نہیں آتا صاحب مزار کی اس وقت کیا کیفیت ہے تجھے دیکھ کے اس لیے پتر نمازی ہو سارے نمازی ہو سارے تو بس یہ آخری بات دی آپ فرماتے ہیں وہ اندر رو رہی تھی میں باہر خیر آپ فرماتے ہیں وہ ختم ہوئی اور جو ہے نا وہ انہیں دعا لی ہاتھ چک لے کہ دعا کر دی یا اللہ تینوں اس محبت دا واسطہ جڑی تینوں میرے نال آپ فرماتے ہیں میرے اندر دا مول بھی جاگ پیا میں اٹھ کھلوتا میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کی بڑی رحمت ہے تجھ پہ لیکن اس طرح نہ کہ یا اللہ تینوں اس محبت دا واسطہ جڑی تینوں میرے نال ہے بلکہ این لکھا ہے یا اللہ تینوں اس محبت دا واسطہ جڑی مینوں تیرے نال ہے فرماتے وہ آگے سے کہنے لگے محمد حسین ٹھیک ہے آپ بہت بڑے عالم ہیں لیکن میں اب بھی یہی کہوں گی کہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے آپ فرماتے میں نے کہا پھر میں بھی ایسے نہیں مانوں گا دے دلیل کہ اس کو تجھ سے محبت ہے تو آپ فرماتے وہ آگے سے مجھے کہتی ہے محمد حسین اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے وہ مجھ سے محبت ہے تو جگہ رکھا ہے نا مجھ سے محبت ہے تو جگہ تیرے نال نہیں تینوں دعا جڑے بڑھ کے بھائی انہوں ہی بندہ جگاندہ ہے جدے نال پیار ہوئے جڑا نہ سو جا کے اس لیے رات پوے تھے بے دردان رات پوے تھے بے دردان نیند پیاری آوے درد مندان یاد سجن بھائی ستیان جگہ اسی پتر جاگن دی گل آ گئی تو اسپیشلی بیٹے جڑے ساڑے نوجوان پتر جاگو خدا دا واسطہ دے کے کہندا جے جاگو اور کام والے پاسے آؤ بڑا ہم نے وقت ضائع کر دیا بڑا ہم نے وقت حضرت ایک تو میں اب کیا بندہ کہ سارے پاکستانہ کو لڑائی ایسی لڑی ہے ہمارے سٹیج بھی حضرت تقریباً فیل ہوئی ہیں کہ فکر نہیں کوئی بھی اللہ ہونا یہ چاہیے کم از کم ہماری محفلوں کا یہ انداز ہو کہ جڑا بے نمازی آیا نمازی ہو کے جائے لیکن کچھ ایسی بلکہ اس طرح کی باتیں ہیں اس طرح کے معاملات وہ پکا بے نماز ہو گیا کہتا کوئی نہیں چھوٹ جانا میں باتیں کوئی اس لیے میں نوجوانوں سے کہوں گا بچہ جاگو اور میں حضرت صاحب اس دن ایک تحریر پڑھ رہا تھا بڑی کسی نے درد سے لکھی وہ کہتا ہے جی ایک وقت تھا کہ نوجوان اور گھوڑے ایک وقت تھا کہ نوجوان اور گھوڑے یہ میدان جنگ کی زینت ہوا کرتے تھے کبھی نوجوان اور گھوڑے میدان جنگ کی زینت ہوا کرتے تھے اور پھر آگے وہ لکھتا ہے کہتا اب یہ حال ہے کہ دونوں شادیوں پہ ناچتے ہیں اب یہ حال ہے کہ دونوں شادیوں پہ ناچتے ہیں نوجوان بھی ناچ رہے ہیں اور ساتھ گھوڑے بھی ان کو بھی نچا رہے ہیں اللہ حضرت میں ویسے تحریر اچھی تھی لیکن میں پہلی پہ اختلاف کروں گا وہ گھوڑے تو معذور ہیں بیچارے وہ تو کیونکہ ہمارے وہ ماتحت کر دیے گئے اگر جب ہم وہ نچا رہے ہوتے ہیں نا شادی پہ گھوڑے کو اور دیکھ کے بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں اگر اس وقت گھوڑے کو زبان مل جائے نا تو ان کو 3-4 پیڑیاں کٹ کے آکے جوڑے آجیا یہ کرن رہے ہیں نہ تو نہ چل رہی نہ میں نہ چل رہی وہ بیچارہ معذور ہے وہ بیچارہ نچا رہے ہیں مالک اس کا نچا رہا ہے وہ ناچ رہا ہے بیچارہ اگر اس کو زبان ملے کو 3-4 پیڑیاں کٹ کے آکے وہ چوڑے آجیا کھانوں نچن رہے ہیں ہوش کر نہ تو نہ چل رہی نہ میں نہ چل رہی تو ہی جہاد نہیں میں بھی جہاد نہیں
ਕਿੱਥੇ ਨੱਚਣ ਲਈ ਲੈ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਆਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਲਸਤੀਨ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਆ ਚਲੀਏ ਦੋਵੇਂ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اس نعرے کا جواب یوں دیں، آپ کہیں الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد 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 لبیک 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 لبیک. یہ ہے فلسطین جانتا ہوں، لیکن کس گھوڑا بھی نچن ڈے ہے نال اسی بھی نچن ڈے، کوئی حال نہیں قوم کا. اور اللہ بیٹا اللہ ویلا لے آئے پترا تیری زبان اللہ مبارک کرے، ویلا آئے کہ گھوڑا ہوئے اور اسی ہوئی ہے، لیکن میرج حال نہ جاندے ہوئی ہے، بلکہ کتنے جاندے ہوئی ہے جہاد تے حضرت. اور پھر حضرت تو اینا کو سونا لگنا ہے اللہ نے، گھوڑا تے تو لیکن میرج حال نہیں، میدان جنگ پھر تو اینا سونا لگنا ہے. پھر بھی اللہ نے قسمہ کنیاں کھا دیاں، والعادیات ضبحا، ایک قسمہ ویکا دیاں کھا دیاں فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. لیکن حضرت جی نہ صبح نہ دبہا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اے بھی اگے ان الانسان لربه لکنود، نہ دبہا نہ قدہا نہ صبح، بلکہ کی ان الانسان لربه لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا نہ کوڑا. اس لیے بیٹا بہت ہم نے اپنا وقت ضائع کر دیا، کوئی کم دی گل نہیں ہے ساڑھے کو، اور پیچھے 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 نہیں ہے. اٹھو بیٹا، اور سب سے پہلا کام اپنی 5 نمازیں پوری کریے، اور دوسرا پھر کام حضرت پھر اس کے حلال کھائیے. یہ بغیر دوں تو بغیر کام ہونا. جس دن حضرت ہم ان دونوں پہ پکے ہو گئے پھر اگلے رستے رب کی ذات خود کھولے گی. لیکن حضرت اس وقت ہم بے ایمانی میں ٹاپ پہ جا رہے ہیں، ہم بے ایمانی میں. میں حضرت اس دن میرے نا وہ ادھر وال چاڑ ہو گیا نا، میں ڈاکٹر کے پاس گیا، بڑے پیار والے ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت صاحب نیند نہیں، وقت پہ کھانا نہیں، پانی ہم بڑا کم پیتے ہیں، پھر یہ ہے کہ ہر وقت سر پہ ٹوپی اور اوپر پگ رہتی ہے، پسینہ بڑا آتا ہے. بہرحال انہوں نے کو ملٹی وائٹامن لکھے، کچھ ایک تو دوائی لکھی، ایک صابن لکھا، ایک شیمپو. میں دکان پہ گیا، میں نے پرچی دیکھے نا، وہ بچہ بڑا پیار والا، میں نے شگل میں ہی کہا اس کو، میں نے کہا دھیان کریے، میں نے کہتے 2 نمبر نہ دے چھڑی. تو میں شگل میں تھا لیکن وہ سیریس تھا. پتہ مجھے کیا کہتا ہے حضرت صاحب 2 نمبر بھی مل جائیں تو غنیمت ہے، اب تو 5-6 نمبر چل رہا ہے. کیا بندہ کر وہ چل رہا ہے حضرت جی، کوئی اہمی بات نہیں، چل رہا ہے بالکل. وہ صابن حضرت جی کار لے کے آؤ، وہ ہاتھ تو پاؤں دینا تو وہ آپ ہی کھول جاتا ہے حضرت جی. میں اب کیا بولوں اس پہ، لوگ کہنا نے گنجے کر چھڑے. یہ آئے دن خبریں چلتی ہیں حضرت، اللہ معاف کرے ہم اتنے ظالم لوگ ہیں. وہ سٹنگ تے اصلی پیو تو تباہی اندر دی حضرت، لیکن ایتھے حضرت آئے دن کتنا کتے سٹنگ 2 نمبر بنا دیا پڑے گی. ان جس بندے نے حضرت 2 نمبر سٹنگ پینی ہے کی بنے گا، آئل 2 نمبر بن رہا ہے حضرت، کتنے جائیے. کس بیٹا 5 وقت دی نماز اور 1 نمبر، بیٹا 2 نمبر کی اجازت نہیں، اسی 5-6 نمبر تے پہنچی کھلوتے ہیں. بیٹا حالات و ذات نے بدلنی ہے، تو اس طرح تو نہیں بدلنی کبھی بھی. اس لیے میں اسپیشل بیٹا ایڈے تسی نوجوان بیٹھے ہو نا پتر، آپ میرا کل ہو، تسی کل دے دکاندار ہو، تسی کل دے فیکٹری آنر ہو، تسی کل دے ڈی ایس پی ہو، تسی کل دے اے ایس پی ہو، تسی کل دے ڈی پی ہو، تسی کل دے ایس ایچ ہو. تسی میرا کل ہو بیٹا، خدا دا واسطہ جو اسی کرتوت کھلا رہے نے تسی نہ کھلا رہی ہو کوئی بھی. 1 نمبر، اور ساڑھے لی دعا کرو اسی بھی 1 نمبر ہو جائیے، کیونکہ حضرت جی ادو مدد آنی ہو ذات دی دو اسی 1 نمبر. کیونکہ وہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم غالب رہو گے.
لیکن شرط آگے کی لائی ان کنتم مؤمنون، لیکن ہونا پہلے تمہیں مومن پڑے. پھر پتہ کیوں سارے ساڑے تے غالب آ گئے، کیوں کسی مومن نہیں رہے. اللہ سب پہ رحم کرے، کرم کرے، فضل کرے. تو حضرت نے ایک شعر کے لیے کہا تھا، میں اسی پہ چلو بس کرتا ہوں. جب تک چلے او خوب چلائیں سائے اپنے دیاری ہے. ساون دی آ رہی ہے، ساون دی آ رہی ہے. جب تک چلے او خوب چلائیں سائے اپنے دیاری، تلا سٹ پھا جنجالاں والے، تلا اللہ نال یاری. وما علینا الا البلاغ المبین. پھر انشاءاللہ یا اللہ. نہیں ٹھیک ہے، وہ گلا نہیں اس طرح. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. نہیں شرط ہے نا کہ تجھے سکھو گی کہ وہ پھر ایک ایک مسجد تھی جان دو. ساڑھے جڑے بابے نے انہوں کو بابا جی